جو ایصال ثواب کی محافل ہوتی ہے، یہ ایک عبرت کا مقام ہوتا ہے، سوچنے کا مقام ہوتا ہے کہ ہمیں کے اندر رہنے والا ایک شخص جو ہمارے ساتھ کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اٹھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، آج وہ قبر کے اندر جا کر لیٹا ہوا ہے اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، لیسن ہے کہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ اسی طرح ہمارے لیے بھی لوگ اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے کہ قاری طیب چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے درجہ بلند کرے۔ اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کی محفلیں ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے کا ایک سبب ہے کہ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور مرنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے اگلے جہان کی۔ ہم مسافر ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ یہ جو جگہ ہے نا، ہم اس کو پکا گھر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا پکا گھر ہے، بس نہیں، یہ سفر ہے اور یہ سفر کی ایک منزل ہے۔ یہ روح ہے، اللہ نے روح پیدا فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ماں کے پیٹ کے اندر، وہ اس کا پہلا مقام تھا اس روح کا۔ پھر یہ روح دنیا میں آ گئی، وہ جو ماں کے پیٹ میں تھا اس کو کہتے ہیں عالم ارحام، عالم ارحام وہ تھا۔ پھر وہ اس دنیا کے اندر آ گئی، یہ عالم دنیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے ایک اور منزل میں جانا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، یعنی قبر کی جو منزل ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہاں ہم نے کتنی دیر رہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم نے وہاں صدیوں رہنا ہے، کتنی صدیاں رہنا ہے وہ رب العالمین کو پتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور یہ روح پھر عالم آخرت کے اندر داخل ہوگی۔ تو گویا یہ ایک سفر ہے، یہ اس کے سٹاپس ہیں، یہ اس کی منزلیں ہیں۔ تو یہ عالم دنیا بھی ایک منزل ہے، روح اب یہاں ہماری دنیا کے مقام کے اندر پہنچی ہوئی ہے اور پھر اگلے سفر کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو وہ مسافر بہت ہی بے وقوف ہے جو ریلوے اسٹیشن کے اوپر پکا ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے کہ بس یہی میرا مقام ہے اصلی۔ جی تو یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم تو سفر میں ہو اور تم یہاں پکا ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے ہو۔ اصل جہاں سے پھر کوئی ریٹرن نہیں ہونا، جہاں سے پھر کوئی واپسی نہیں ہونی اور آگے پھر کوئی اگلی منزل نہیں ہے، وہ ہے عالم آخرت۔ وہ ہمارا مستقل اور ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، وہ ہماری آخری منزل ہے۔ تو مسافر کو اپنی نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ اپنی آخری منزل کے اوپر، کہ جہاں اس نے جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تشبیہ دے کر فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم سمندر کے اندر پانی ڈبو، سمندر کے اندر انگلی ڈبو اور پھر انگلی نکال کے دیکھو کہ تمہاری انگلی پر کتنا پانی آ رہا ہے۔ فرمایا دنیا کی نسبت آخرت کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے تمہاری انگلی والے پانی کی نسبت سمندر کے ساتھ ہے۔ تو ہم بہت ہی نادانی سے کام لیتے ہیں کہ اسی جہان کو ہم اپنی حقیقی منزل سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ساری تیاریاں، ساری کوششیں بس اسی جہان کو اچھے سے اچھا بنانے کے اندر ہم لگا دیتے ہیں کہ ایک مکان بنایا ہے، اب ایک اور بنانا چاہیے، اب ایک اور بنانا چاہیے، پراپرٹیاں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کاریں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ایک دن اچانک آ کر فرشتہ ہمیں اٹھا کر لے جائے گا اور یہ ساری کاریں ہماری اور ساری کوٹھیاں اور ساری تیاری یہاں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور جن لوگوں کے لیے ہم یہ ساری محنتیں کرتے ہیں، بچوں کے لیے، جی بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، ان سے کیا توقع ہے کہ وہ ہمارے جنازے میں کھڑے ہوں تو ان کو جنازے کی دعا بھی آتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جی وہ ہماری قبر پہ کتنا آئیں گے جن کے لیے ہم ساری زندگی محنت کرتے رہے، جن کے لیے ہم ہر خون پسینہ ایک کرتے رہے،
وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کتنا یاد کریں گے. کیوں ہم ان کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ اپنے اس مال کو اپنے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ جو مال ہم نے رب کے نام پر دے دیا وہ ہم نے اپنے لیے اکٹھا کر دیا، وہ ہمارا ہو گیا. اور جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا ہے، وہ وارثوں کا ہے. وہ کتنا ہمارے لیے نیکی کریں گے یہ کوئی پتہ نہیں. آپ قبرستان جائیں، آپ قبرستان جایا کریں. قبرستان جانا چاہیے کیونکہ موت یاد آتی ہے. وہاں دیکھو کہ کوئی بڑا پروفیسر ہے، کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. جی کہاں ہے سکندر، کہاں قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. جی تو وہاں جا کر موت یاد آتی ہے. آپ دیکھیں، میں یہ جاتا ہوں ساؤدرن سیمیٹری اور دیگر جو قبرستان ہیں، میں الحمدللہ ہر جمعے کو پابندی سے قبرستان جاتا ہوں. میں یعنی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں کوئی صرف ایک واس کی بات نہیں ہے. جمعے والے دن میں نے ایک پابندی رکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہاں قبروں کا کیا حال ہے؟ کئی قبریں دھنس گئی ہیں، بلکہ جو پرانا قبرستان ہے وہاں تو قبروں کے نام و نشان مٹ گئے ہیں. نیا جو قبرستان ہے اس کے کچھ ابھی قبروں کے نشان نظر آ رہے ہیں، اور جو پرانا ہے وہاں تو بالکل صفایا ہو گیا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو کیوں صفایا ہو گیا ہے؟ وہ قبریں کیوں زمین کے اندر دھنس گئی ہیں؟ اگر کوئی ان قبروں کے اوپر آنے والا ہوتا، اگر کوئی ان قبروں کے اوپر آ کر دعا کرنے والا ہوتا تو وہ زمین کے اندر تو نہ اتر جاتی. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کو وہاں پھینک کے اس کے بعد ان کو بھول گئے ہیں. ان کو کچھ یاد نہیں کہ ہمارا یہ باپ تھا یا ہماری ماں تھی یا کون تھا. اور میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ والدین تک کوئی یاد رکھتا ہے تو رکھتا ہے، اس کے بعد کسی کو دادے کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اکثر و بیشتر. تو لہٰذا دوستو آخرت کی تیاری ہم کر لیں تو وہی ہماری دانش مندی ہے، وہ ہماری عقل مندی ہے. جتنا ٹائم ہم نے اللہ کے نام پر دیا، مسجد میں آئے، یہی ٹائم ہمیں بعد میں کام آنے والا ہے. جو پیسہ ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا وہی ہمیں اصل میں کام آنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، یہ بھی قربانی کا گزرا ہے دن، تو وہ حدیث پھر تازہ ہوگی میرے سامنے آ گئی کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا قربانی کا گوشت سارا بانٹ دیا ہے یا کچھ باقی ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ بانٹ دیا ہے، کچھ باقی ہے. فرمایا میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ باقی ہے، جو تم نے رکھ لیا ہے یہ فنا ہونے والا ہے. جو تم نے دے دیا ہے نا یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، حاجت مندوں کو، اصل میں باقی وہ ہے، کیونکہ وہ تمہیں مل جائے گا. وہ ایسے ایک بینک اللہ نے بنایا ہوا ہے آخرت کا، اس کے اندر تم اپنا جتنا سرمایہ ڈال لو گے وہ تمہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں اس پیغام پر عمل پیرا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.